السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، چھوٹے بچوں کا ذہن صاف و شفاف اور خالی ہوتا ہے۔ اس میں جو چیز بھی نقش کر دی جائے وہ نقش علی الحجر کی طرح مضبوط و پائیدار ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ حقیقت واشگاف انداز میں بیان کی گئی ہے کہ ہر بچہ توحید خالص کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اصل کے اعتبار سے اس میں طہارت، پاکیزگی، برائیوں سے دوری اور ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ پھر اسے گھر میں اچھی تربیت اور معاشرے میں اچھے ساتھی میسر آ جائیں تو وہ ایمان و اخلاق میں اسوہ و نمونہ اور کامل انسان بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہر نومولود فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی بچے کو جیسا ماحول اور تربیت میسر آئے گی وہ اسی رخ پر چل پڑے گا۔ اگر اسے ایمانی ماحول اور اسلامی تربیت میسر آ جائے تو وہ یقیناً معاشرے میں حقیقی مسلمان بن کر ابھرے گا، لیکن اس کی صحیح تربیت صحیح نہج پر نہ ہو، گھر کے اندر اور باہر سے اچھا ماحول نہ ملے تو وہ معاشرے میں مجرم اور فسادی انسان بن کر ابھرے گا۔ ایک بار پھر سواگت ہے آپ سب کا OIE سینٹر کے شاندار پلیٹ فارم پر، جہاں آپ کو ملے گا اسلام کی بنیادی اور نظام قرآنی سے متعلق عمدہ معلومات۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بچپن میں اولاد کی تربیت جوانی کے بالمقابل بہت آسان ہے۔ جس طرح زمین سے اگنے والے نرم و نازک پودوں کو بسہولت کہیں بھی موڑا جا سکتا ہے، اسی طرح بچوں کے خیالات، افکار اور طرز زندگی کو جس رخ پر چاہے بآسانی لایا جا سکتا ہے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں اور ان کی عقل پختہ ہو جائے تو ان میں تبدیلی ناممکن نہ صحیح مگر مشکل ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے ابتدائی عمر میں بچوں کی نگرانی اور ان کی صحیح تربیت والدین اور سرپرستوں کی اہم ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا کس درجہ خیال رکھتے تھے، اس کی بے شمار مثالیں کتب حدیث و سیرت میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں جب چھوٹا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول کرتے ہوئے میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر چلا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ میری والدہ نے مجھے پکارا، آؤ ایک چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ سے دریافت فرمایا، تم نے اسے کیا دینا چاہا؟ والدہ نے عرض کیا کہ کھجور دینا چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ سے ارشاد فرمایا، سنو، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے حق میں یعنی نامہ اعمال میں یہ ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو امید و آس دلا کر کچھ نہ دینے سے بھی منع فرمایا اور اسے جھوٹ قرار دیا۔ اس کا ایک اہم نقصان یہ ہے کہ اس سے بچوں کی تربیت اور ان کے اخلاق و کردار پر منفی اثرات پڑیں گے اور وہ بھی جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے، کیونکہ بچے اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ جس چیز کو دیکھتے یا سنتے ہیں اس کا اثر بہت جلد قبول کر لیتے ہیں، اور بچپن کا یہ اثر نہایت مضبوط و مستحکم اور پائیدار ہوتا ہے۔ وہیں دوسری جانب نوجوانوں کی تربیت کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، آئیے کچھ اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بچپن میں لاڈ، پیار اور غفلت و لاپرواہی کے سبب اولاد کی تربیت میں کچھ کمی رہ جائے تو بڑے ہونے کے بعد بھی اس کمی کا ازالہ ممکن ہے، مگر مثبت نتائج کے لیے عجلت یعنی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا جائے اور تربیت میں تدریجی انداز اختیار کیا جائے۔ چنانچہ بچوں کے بڑے ہو جانے کے بعد غلطی پر تنبیہ کی ترتیب یوں ہونی چاہیے، پہلے افہام و تفہیم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے بعد زجر و توبیخ کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور تیسرے درجے پر مار کے علاوہ کوئی دوسری سزا تجویز کرنی چاہیے، مثلا قطع تعلق یعنی اس سے رشتہ داری کو بظاہر ختم کر لینا
اور اس کو اگنور کرتے رہنا، یعنی غلطی ہو جانے پر حکمت عملی کے ساتھ تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ اگر پہلی مرتبہ غلطی ہو تو اولاً اسے اشاروں اور کنایوں سے سمجھایا جائے، صراحتاً برائی کا ذکر کرنا ضروری نہیں۔ اگر بچہ بار بار ایک ہی غلطی کرتا ہے تو نصیحت و موعظت کے مختلف انداز اختیار کیے جائیں، ساتھ ہی اس کے دل میں یہ بات بٹھائی جائے کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو اس کے ساتھ سختی برتی جائے گی۔ اس وقت بھی ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں، نصیحت اور پیار سے اسے غلطی کا احساس دلایا جائے، اور سب سے بڑھ کر گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے تاکہ وہ رفتہ رفتہ اسلامیات سے قریب ہونے کا عادی ہو جائے۔ مذکورہ بالا امور کی انجام دہی کو ایک چیلنج کے طور پر لیا جائے، کیونکہ مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت کا تجدیدی کام یہ ہے کہ امت کے نوجوانوں اور تعلیم یافتہ طبقہ میں اسلام کے اساسیات اور اس کے نظام و حقائق اور نظام محمدی کا وہ اعتماد واپس لایا جائے جس کا رشتہ اس طبقہ کے ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے۔ آج کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اس فکری اضطراب اور نفسیاتی الجھنوں کا علاج بہم پہنچایا جائے جس میں آج کا تعلیم یافتہ نوجوان بری طرح گرفتار ہے، اور اس کے عقل و ذہن کو اسلام پر پوری طرح سے مطمئن کر دیا جائے۔ اس اہم اور بنیادی کام سے تغافل برتنا ایک سنگین جرم ہے جس کا خمیازہ یقیناً بھگتنا پڑے گا۔ نوجوانوں کے درمیان مقصد زندگی سے ناآشنائی، تزکیہ و تربیت کی کمزوری اور ان کے اندر فکری، تعمیری اور تخلیقی سوچ کا پروان نہ چڑھنا بہت بڑا المیہ ہے۔ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے والدین کے تین کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ والدین جو اپنی اولاد کو صرف عصری علوم کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف یا تو بالکل توجہ نہیں کرتے یا معمولی سی توجہ کو کافی اور مفید مطلب سمجھ کر بیٹھتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح عصری علوم پر خاطر خواہ محنت کو ضروری سمجھیں، اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ بنیادی دینی تعلیم یعنی عقائد و اعمال، معاشرت و اخلاق، معاملات و آداب سے متعلق ضروری امور ان کے قلب و دماغ میں راسخ کریں تاکہ فتنوں کے اس دور میں الحاد و ارتداد کی کوئی لپیٹ انہیں متاع ایمان سے محروم نہ کر دے۔ نمبر 2، وہ والدین جو اپنی اولاد کو صرف دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور انہیں دانستہ یا نادانستہ طور پر بنیادی عصری تعلیم سے بھی نابلد رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بدلتے حالات کے پیش نظر بقدر ضرورت عصری علوم سے واقف کرانے کا اہتمام کریں تاکہ مستقبل میں ان کی اولاد کسی بھی موقع پر دوسروں کی محتاج نہ رہے۔ تیسری قسم کے والدین، وہ والدین جو اپنے اولاد کو عصری اور دینی علوم سے وافر حصہ عطا کرتے ہیں اور اسلامی تربیت کے ذریعہ ان کو اچھی طرح آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، وہ قابل صد مبارکباد ہیں۔ انہیں اپنے اس نظام کو فروغ دینے اور خاندان و قبیلے کے دوسرے سرپرستوں تک متعدی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ والدین جو معاشی مجبوری یا دیگر معقول و نامعقول اسباب کی بنا پر اولاد کے روشن مستقبل کا سودا کرتے ہیں اور انہیں اپنے ہی کسی پیشہ سے وابستہ کر دیتے ہیں، انہیں سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کا یہ عمل اولاد کے مستقبل کے لیے قاتل اور زہر ہلاہل سے کم نہیں ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر دینی و عصری علوم کے مکاتب و اسکول سے رجوع ہو کر بچوں کو قابل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ علم کی روشنی سے سارا گھر منور ہو جائے اور دین و دنیا دونوں میں مفید و کارآمد ثابت ہو سکیں۔ تب جا کر کے ہمارا معاشرہ ایک مستحکم اور مضبوط معاشرہ بنے گا، ایک اسلامی اور ایمانی معاشرہ بنے گا، اور صحیح طور پر ہمارے معاشرے میں پرسکون زندگی کا رنگ اسی وقت نظر آئے گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بے حد شکریہ۔ پھر ملیں گے کسی اہم پیغام کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے ماتحتوں کا خوب خیال رکھیں۔ خود